بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کو وصیت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا اور شاگردوں نے مجھے بتلایا، وہ بزرگ ملنے کے لیے گئے تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کے سامنے آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، میری وصیت اور نصیحت یاد کرو اور اس پر عمل کر، اس سے تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رخش ہوگی اور تیری موت قابل تعریف ہوگی۔ نمبر 1، اے میرے پیارے بیٹے، جو بندہ اللہ کی رزق تقسیم پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے مستغنا رہتا ہے۔ جو غیر کے مال پر حسد کی نظر رکھے وہ مسکین اور غریبی حالت میں مرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تہمت لگاتا ہے، جو تنہائی تباہ کن بات ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے گناہوں کو کم سمجھے وہ غیر شخص کی گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ جو غیر کے گناہ کو کم سمجھے اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو بڑا سمجھنا نیک بختی کی علامت ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کے عیب کو ظاہر کرے کسی وقت اس کے اور اس کے اہل خانہ کی عیب ظاہر ہو جائیں گے، لہذا دوسروں کی پردہ داری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 4، جو شخص شر فساد کی تلوار نیلام سے بہر نکالتا ہے تو خود اس سے قتل کیا جاتا ہے، لہذا اپنے آپ کو شر فساد سے بچاؤ۔ نمبر 5، جو شخص دوسروں کی ہلاکت کے لیے گڑھا کھودے تو وہ خود اس میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو بے وقوفوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہو وہ حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، جو علماء اور اولیاء کے ساتھ رہتا ہو وہ معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، جو شخص بری اور ناپسندیدہ جگہوں پر جائے تو لوگ اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ نمبر 8، اے پیارے بیٹے، لوگوں پر عیب کی تہمت نہ لگانا ورنہ وہ بھی تم پر تہمت لگائیں گے۔ نمبر 9، بے فائدہ امور میں نہ گھسنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ 10، اے پیارا بیٹے، حق بات کہے کر، اس میں جائے دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 11، اے پیارے بیٹے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کر کیونکہ یہ بہت ببرکت کلام ہے۔ نمبر 12، اشاعت سے اسلام کی کوشش کیا کر کیونکہ یہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ نمبر 13، اے میرے بیٹے، لوگوں کو نیک کام کی دعوت دیا کر اور برے کاموں سے روکا کر کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 14، جو شخص تجھ سے کوئی چیز مانگے تو حسب و استطاعت اس کو دیا کر۔ نمبر 15، جو رشتہ دار جھگڑا کرے یا تجھ سے رشتہ توڑے تو تو حسب و احسان محبت سے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کر۔ علی بن موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ موت تک اس نصیحت پر پابند رہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔